مثبت سوچ ایک مفصل مضمون تعارف زندگی کے نشیب و فراز میں انسان کے خیالات ہی اس کی راہوں کا تعین کرتے ہیں۔ مثبت سوچ نہ صرف ایک نفسیاتی رویہ ہے بلکہ ایک عملی ہنر بھی ہے جو انسان کو مشکلات کا مقابلہ کرنے، مقصد کی طرف بڑھنے اور خوشی و اطمینان پانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ مضمون مثبت سوچ کے مفہوم، فوائد، عملی طریقوں اور روزمرہ زندگی میں اسے اپنانے کے مؤثر طریقوں کا مفصل جائزہ پیش کرتا ہے۔ مثبت سوچ کیا ہے؟ مثبت سوچ سے مراد وہ ذہنی کیفیت ہے جس میں فرد حالات کے روشن پہلوؤں پر توجہ دیتا ہے، مشکلات کو عارضی اور قابل عبور سمجھتا ہے اور مسائل کو مواقع کے طور پر دیکھتا ہے۔ مثبت سوچ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حقیقت سے غافل رہے یا مسائل کو نظر انداز کرے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ مسائل کے باوجود اصلاحی اور حل پسندانہ رویہ اختیار کیا جائے۔ مثبت سوچ خود کو، دوسروں کو اور مستقبل کو امید و اعتماد کی نگاہ سے دیکھنے کا نام ہے۔ مثبت سوچ کے نفسیاتی فوائد، ڈپریشن اور اضطراب میں کمی۔ تحقیق سے ظاہر ہوتا ہے کہ مثبت سوچ منفی خیالات کے گہرے اثرات کو کم کرتی ہے، جس سے ڈپریشن اور اضطرابی کیفیت میں کمی آتی ہے۔ 2. موٹیویشن اور خود اعتمادی میں اضافہ۔ مثبت خیالات فرد کو خود پر یقین دلاتے ہیں اور مشکلات میں استقامت پیدا کرتے ہیں۔ 3. مسئلے حل کرنے کی صلاحیت بہتر ہوتی ہے۔ مثبت ذہن تخلیقی حل تلاش کرنے میں ماہر ہوتا ہے کیونکہ وہ محدود سوچ کی زنجیروں میں نہیں پھنس جاتا۔ 4. مناسب جذباتی توازن۔ مثبت سوچ والے افراد جذباتی طوفانوں کے باوجود پرسکون رہتے ہیں اور رد عمل کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ جسمانی فوائد، بہتر مدافعتی نظام۔ خوش مزاجی اور مثبت رویہ جسمانی صحت پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں اور بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت بڑھاتی ہے۔ 2. کم شران دل کے امراض۔ مثبت سوچ دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتی ہے کیونکہ یہ تناؤ کو گھٹاتی ہے۔ 3. تیز شفاق عمل۔ جو لوگ مشکلات کا مقابلہ مثبت طور پر کرتے ہیں، ان کا جسم زیادہ تیزی سے ٹھیک ہوتا ہے۔ 4. بہتر نیند اور توانائی۔ مثبت خیالات سونے کے عمل کو بہتر بناتے ہیں اور روزمرہ توانائی میں اضافہ کرتے ہیں۔ مثبت سوچ کے عملی اصول۔ 1. خود آگاہی۔ اپنے خیالات کو پہچاننا پہلا قدم ہے۔ جب آپ جان لیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں تو آپ انہیں بدلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ 2. افکار کا چیلنج۔ منفی خیالات کو چیلنج کریں، کیا یہ حقیقت پر مبنی ہے؟ کیا اس کے خلاف کوئی ثبوت ہے؟ 3. تبدیلی کی زبان اپنائیں۔ میں نہیں کر سکتا ہوں کے بجائے میں سیکھ کر سکتا ہوں جیسی زبان استعمال کریں۔ 4. نتیجہ پر فوکس نہ کریں، راستہ بنائیں۔ ہر بڑی کامیابی چھوٹے قدموں کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ ہر قدم کو تسلیم کر منفی خیالات کا سامنا اور ان کا حل۔ منفی سوچ اکثر غیر حقیقت پسندانہ توقعات، ماضی کی غلطیوں اور مستقبل کے خوف سے جنم لیتی ہے۔ ان کا حل درج ذیل طریقوں سے ممکن ہے۔ موقع تلاش کریں۔ ہر مسئلے میں کم از کم ایک مثبت پہلو تلاش کریں۔ منطق استعمال کریں۔ اپنے منفی خیال کی منطقی بنیاد تلاش کر اکثر یہ خیالات غیر معقول ثابت ہوتے ہیں۔ متبادل سوچ تیار کریں۔ جب منفی خیال آئے تو فوراً ایک حقیقت پسندانہ مثبت متبادل سوچ ذہن میں بٹے وقت محدود کریں۔ ایک مخصوص مدت کے بعد منفی سوچ پر دوبارہ توجہ دینے سے گریز کریں۔ اپنے آپ کو کہہ دیں کہ میں اس پر آج زیادہ وقت نہیں گزاروں گا۔ مثبت سوچ اپنانے کی روزمرہ مشق۔ 1. شکر گزاری کا جریدہ۔ گریٹیٹیوڈ جرنل۔ روزانہ 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار ہوا۔ عادت مثبت احساسات بڑھاتی ہے۔ 2. تائیدی جملے۔ افرمیشن۔ صبح اور رات مثبت جملے دہرائیں جیسے میں قابل ہوں، ہر چیلنج میں سینہ تان کے کھڑا رہوں گا۔ 3. تصور سازی۔ ویژولائزیشن۔ اپنے مقاصد کو واضح طور پر ذہن میں تصور کریں، اس سے آپ کی توجہ اور اعتماد بڑھتا ہے۔ 4. گہرے سانس لینے کی مشقیں۔ جب ذہن مفلوج محسوس ہو تو چند گہرے سانس لیں، اسٹاپ کریں، سانس کو محسوس کریں اور پھر آہستگی سے 6 5 مثبت لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں۔ جو لوگ مثبت اور مددگار ہیں ان کے ساتھ رہنا خیالات کو روشن کرتا ہے۔ 6. مثبت خبریں اور مواد پڑھیں / سنیں۔ منفی خبروں کی حد سے زیادتی سے بچیں، اس کے بجائے حوصلہ افزا مضامین، کتابیں یا تقریریں سنیں۔ 7. خود کی تعریف کرنا سیکھیں۔ ہر کامیابی چاہے چھوٹی ہو اپنی خود اعتمادی کو بڑھانے کے لیے تسلیم کر نفسات ٹیکنکس جو مدد دیتی ہیں۔ کگنٹو بیہیوریل تکنیک CBT کے اصول۔ اپنے خیالات کو شناخت کرنا، ان کا مقابلہ کرنا اور متبادل مثبت خیالات اپنانا۔ ریفریمنگ۔ کسی منفی واقعے کو مختلف زاویے سے دیکھ کر اس کا مطلب بدل دیں۔ مثال کے طور پر ناکامی کو سیکھنے کا موقع سمجھنا۔ مائنڈفulness۔
माइंडफुलनेस मौजूदा लम्हे में रहना और ख्यालात को बगैर फैसला किए कबूल करना ये इज़्तिराब को बहुत कम करता है। सीट स्मॉल गोल्स, सेट स्मॉल गोल्स, छोटे अहदाफ मुकर्रर करें और उन्हें मुकम्मल करने से खुशी और तसलसल पैदा होता ही ज़िंदगी की मिसालें। एक तालिब इल्म जो मुस्तकिल नाक़िस नंबरों की वजह से खुद को नाकाम समझता है, अगर मुस्बत सोच अपनाए तो वो अपने मुताले की आदत बदल कर नरनंगा प्लान बनाकर और मुस्बत ताइदी जुमले दोहरा रहा कर अपनी कारकर्दगी में बेहतरी ला सकता है। कारोबारी शख्स जिसे शुरू में नुकसान हुआ, मुस्बत सोच इसे सिखाती है कि वो गलतियों से सबक ले और अपनी हिकमत अमली तब्दील करे। बहुत सी कामयाब कंपनियां इब्तिदाई नुकसानात के बावजूद आगे बढ़ी। रोज़मर्रा मिसाल, ट्रैफिक जाम में मायूसी के बजाय इसे मौका समझना, ऑडियो बुक सुन लेना, सांस लेने की मशक करना, किसी मुस्बत म्यूजिक से मिजाज ठीक रखना। मुस्बत सोच और आदतें, मुस्बत सोच मुस्तकिल मशक से आदत बनती है, मगर आदत तब्दील करने के लिए वक्त और मुस्तकिल मिजाजी दरकार होती है। अच्छी आदत कायम करने के लिए दर्ज झैल तरीक़ा कार अपनाएं। एक, मुसलसल मशक करें। रोज़ाना कम अज़ कम 21 दिन किसी एक मुस्बत मशक पर कायम रहें। 2, मापने के मेयार रखें, अपनी पेशरफ्त का रिकॉर्ड रखें। मसलन शुक्रगुजारी का जरीदा, रोज़ाना मुस्बत जुमलों का रिकॉर्ड। 3, माहौल की तरतीब, मनफी असरोहे को कम करें। अगर आपको सोशल मीडिया मनफी महसूस कराता है तो इस वक्त को महदूद करें। 4, सपोर्ट सिस्टम बनाएं। दोस्तों और फैमिली से अपने मकसद का इश्तिराक करें ताकि वो आपकी हिम्मत अफजाई करें। रुकावटें और उनका हल। 1, समाजी असरात, बाज़ दफ़ा मुआशरा दोस्त मनफी सोच को तक़वियत देते हैं। अपने ग्रुप में मुस्बत लोगों को शामिल करें। मुस्बत कम्युनिटीज़ तलाश करें। 2, माजी का बोझ, माजी की तलखियों से निकलना मुश्किल होता है। माजी का जायजा लें, मुआफ़ी और सीखने पर जोर दें। ज़रूरत पड़े तो प्रोफेशनल मदद लें। 3, फौरी नताइज की तवक्को, जब फौरी तब्दीली नज़र न आए तो हौसला टूट जाता हेल, सब्र और तसलसल अपनाएं, छूटी कामयाबियों को सर आओ। 4, खुद तनकीदी सोच, खुद को मुस्तकिल तनकीद का निशाना बनाना। खुद की सोहबत बदलें, जब खुद को तनकीद का निशाना बनाएं तो खुद से वही बात कहें जो किसी अजीज दोस्त को कहेंगे। मज़हब और इखलाकी पहलू, कई दीनी निज़ाम और हिकमत अमली मुस्बत सोच की अहमियत पर जोर देती आओ। शुक्रगुजार, सब्र, उम्मीद और बेरोसान इलाही ऐसे उसूल हैं जो मुस्बत रवैये को मजबूत करते आओ। रूहान मशकें जैसे दुआ, ज़िक्र, मुराक़बा भी ज़हनी सुकून और मुस्बत रुझान में इजाफा करती। मुस्बत सोच और कामयाबी। मुस्बत सोच कामयाबी का वाहिद सबब नहीं मगर ज़रूरी फैक्टर ज़रूर है। ये फ़र्द को ख़तरात मोल लेने, नाकामियों से सीखने और मुस्तकिल मेहनत जारी रखने के लिए तैयार करती है। कामयाब अक्सर उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने अंदर उम्मीद, इस्तिकामत और हल तलाश करने की सलाहियत रखते हैं। तमाम वो खुसूसियात जो मुस्बत सोच पैदा करती हैं। मुख्तसर कहानी। एक मिसाल, एक किसान ने बारिश न होने की वजह से अपनी फसल के बारे में नाउमीदी महसूस का उसके दोस्त ने इसे कहा, सिर्फ तड़पने के बजाय पानी बचाने के तरीके अपनाओ, बजट दुगना करो और मार्केट में नए रास्ते तलाश करो। किसान ने मुस्बत सोच अपनाते हुए ड्रिप अरीब सिस्टम लगाया, फसल में मुख्तलिफ तब्दीलियां और अगले साल न सिर्फ नुकसान कम किया बल्कि फसल की पैदावार में भी इजाफा हुआ। ये कहानी दिखाती है कि मुस्बत सोच अमल के साथ मिलकर नताइज बदल देती है। नतीजा, मुस्बत सोच एक ताकतवर ज़हनी अमल है जो फ़र्द की शख्सियत, सेहत और कामयाबी पर गहरा असर रखता है। ये एक ऐसा हुनर है जो मशक़, मुस्तकिल मिजाजी, खुद आगाही से पैदा होता है। मनफी ख्यालात को पहचानना, शुक्रगुजारी, ताइदी जुमले, तसव्वुर साजी और मसला हल करने की आदतें अपनाना मुस्बत सोच के बुनियादी सुकून हैं। ज़िंदगी में हमेशा सब कुछ के कंट्रोल में नहीं होता मगर ये आपके कंट्रोल में ज़रूर है कि आप किस ज़ाविये से हालात को देखते हैं। मुस्बत सोच सिर्फ खुशी का ज़रिया है, ये आपको मजबूत, लचकदार और मकसदी बनाती है। आएं आज से एक फैसला करें, हर दिन के आगाज़ में एक मुस्बत ख्याल के साथ जागें और अपनी सोच को इस काबिल बनाएं कि वो आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन साथी बन जाए। अगर आप तो मैं इसी मजमून का खुलासा पॉइंट्स में जब कोई मखसूस हिस्सा बच्चों के लिए आसान ज़बान में तरतीब दे दी। मुस्बत सोच तारुफ। मुस्बत सोच एक ऐसी कुव्वत है जो इंसान की ज़िंदगी बदल सकती है। मुस्बत सोच सिर्फ खुश मिजाजी का नाम नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म रुआ है जिसके ज़रिए हम अपने ख्यालात, जज्बात और
عمل کو اس طرح ترتیب دیتے ہیں کہ مشکلات میں بحران حل نظر آئے۔ دنیا بھر کے ماہرین نفسیات تعلیم اور کامیابی کے میدان کے رہنما مثبت سوچ کو کامیابی سے قلبی اور ذاتی ترقی لیے بنیادی عنصر مانتے ہیں۔ اس مضمون میں ہم مثبت سوچ کی تعریف، فوائد، نفسیاتی بنیاد، عملی طریقے، رکاوٹیں، حقیقی مثالیں اور ایک عملی منصوبہ پیش کریں گے تاکہ قاری مثبت سوچ کو اپنی روزمرہ زندگی میں لاگو کر سکے۔ مثبت سوچ کی تعریف۔ مثبت سوچ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ہر چیز کو گلابی آنکھوں سے دیکھے، ناممکنہ خطرات کو نظر انداز کرے۔ اصل میں مثبت سوچ کا مطلب ہے حل مرکزیت، یعنی مشکلات کو مسائل کے طور پر دیکھنے کے بجائے امکانات اور حل کے طور پر دیکھنا۔ یہ ایک شعوری کوشش ہے کہ منفی خود کلامی کو پہچانا جائے اور اسے سازگار امید افزا اور حقیقت پسندانہ خیالات میں تبدیل کیا جائے۔ مثبت سوچ کے نفسیاتی اور جسمانی فوائد: ذہنی تندرستی۔ مثبت سوچ دل کی صحت، اضطراب، اینگزائٹی اور ڈپریشن کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ جو لوگ امید رکھتے ہیں وہ دباؤ کے حالات میں بہتر طریقے سے نمٹتے ہیں۔ 2. جسمانی صحت۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ مثبت سوچ رکھنے والے افراد عام طور پر بہتر خود مدافعت، کم سوزش، انفلاممیشن اور کم کارڈیو ویسکولر مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ 3. کارکردگی میں اضافہ۔ مثبت سوچ انسان کی توجہ کو بڑھاتی ہے، تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دیتی ہے اور مشکل حالات میں مستقل مزاجی ریزیلینس پیدا کرتی ہے۔ 4. رشتوں میں بہتری۔ جو لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں وہ تعلقات میں بھی مؤثر انداز میں کام لیتے ہیں۔ وہ تعاون، ہمدردی اور حل پر توجہ دینے والے ہوتے ہیں۔ مثبت سوچ کی نفسیاتی بنیاد۔ مثبت سوچ کا عملی نفسیاتی ماڈل کاگنیٹو بیہیویئرل تھراپی (CBT) میں کام آتا ہے کے مطابق ہمارے خیالات ہمارے جذبات اور افعال کو متعین کرتے ہیں۔ اگر ہم اپنے سوچ کے انداز کو بدل دیں تو ہماری جذباتی کیفیت اور ہمارے عملی نتائج تبدیل ہو سکتے ہیں۔ منفی خود کلامی جیسے میں ناکام رہوں گا، میں یہ نہیں کر سکتا، انسانی حوصلے کو توڑ دیتی ہے، جبکہ مثبت خود کلامی جیسے میں نے پہلے بھی چیلنجز جیتے ہیں، میں کوشش کروں گا اور سیکھوں گا، نہ صرف جذبات بہتر کرتی ہے بلکہ عمل بھی متحرک کرتی ہے۔ مثبت سوچ کیسے پیدا کی جائے؟ عملی طریقہ: ایک، خود آگاہی۔ سب سے پہلی چیز اپنے خیالات کی نگرانی ہے۔ دن کے کسی مخصوص وقت پر 10 منٹ نکالی اور اپنے منفی خیالات کو لکھیں۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو وہ اتنے طاقتور نہیں رہیں گے۔ تو خود کلامی تبدیل کریں۔ منفی خیالات کا متبادل تلاش کریں۔ مثال کے طور پر میں ناکام رہ جاؤں گا کو بدل کر کہیں میں پوری کوشش کروں گا اور نتیجہ چاہے جیسا بھی ہو میں تجربہ کروں گا۔ 3. شکریہ لکھنے کی عادت۔ روزانہ 3 چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ شکر گزار آؤ۔ شکریہ کی عادت دماغ کو مثبت پہلوؤں کی طرف موڑ دیتی ہے۔ 4. حقیقت پسندانہ امید۔ ریئلسٹک آپٹمزم۔ مثبت سوچ کا مطلب غیر حقیقی توقعات نہیں بلکہ مشکل حالات میں بہترین ممکنہ راستہ تلاش کرنا ہے۔ شکل حال کا حقیقت پسندانہ ادراک رکھیں اور ساتھ ہی حل تلاش کریں۔ 5. ماحول سازگار بنائیں۔ اپنے گرد ایسے لوگ اور مواد رکھیں جو آپ کو حوصلہ دیں۔ اچھی کتابیں، موٹیویشنل لیکچرز، مثبت دوست۔ 6. مائنڈ فلنس اور مراقبہ۔ روزانہ چند منٹ کی مراقبہ کی مشق آپ کے ذہنی تناؤ کو کم کرتی ہے اور موجودہ لمحے میں توجہ برقرار رکھتی ہے، جس سے منفی خیالات کا دائرہ محدود ہوتا ہے۔ 7. اہداف کا ٹوٹل منصوبہ۔ چھوٹے قابل حصول اہداف بنائیں اور ہر کامیابی کو منائیں۔ ترقی کی چھوٹی چھوٹی جیتیں اعتماد پیدا کرتی ہیں اور مثبت سوچ کو تقویت دیتی ہیں۔ 8. تفریح اور جسمانی ورزش۔ ورزش دماغ میں اینڈورفنز پیدا کرتی ہے جو موڈ بہتر کرتے ہلکا درمیانی ورزش کو روزمرہ میں شامل کر مثبت سوچ کے شواہد اور تحقیق۔ ماہرین نفسیات اور مختلف طبی مطالعات میں مثبت سوچ اور امید کے فوائد کو تسلیم کیا ہے۔ مثلاً امید افزا سوچ رکھنے والے افراد طویل عرصے تک بیماریوں کا بہتر مقابلہ کرتے ہیں، کام کی جگہ پر زیادہ مؤثر پرفارم کرتے ہیں اور زندگی کے چیلنجز کا بہتر حل نکالتے۔ آواز کے علاوہ مثبت سوچ نے تعلیمی نتائج، قیادت کی صلاحیت اور نفسیاتی لچک میں اضافہ دکھایا ہے۔ البتہ ہر مطالعے میں یہ بات واضح ہوئی ہے کہ مثبت سوچ اکیلے معجزہ نہیں کرتی، اسے عملی حکمت عمل اور حقیقت پسندانہ اقدام کے ساتھ جوڑنا ضروری ہے۔ مثبت سوچ کے روایتی و ثقافتی پہلو۔ ہماری ثقافت اور مذہب بھی مثبت روی اور امید کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ اسلام میں صبر، شکر اور امید کے اصول بارہا آئینے کی مانند ہیں۔ دعا تو کل اور اچھی عمل کو حوصلہ دینا۔ مثبت سوچ کے عملی اظہار عوام، حکایات اور تاریخی شخصیات کی مثالیں بھی
کہ مثبت سوچ نے بے شمار افراد کو مشکلات سے نکالا ہے۔ رکاوٹ اور غلط فہمیاں ایک ذہنی بیماریاں کسی بھی طرح کی ڈپریشن اور شدید اضطراب میں مثبت سوچ خود بخود کافی نہیں ہوتی۔ ایسے حالات میں نفسیاتی معالج کی مدد، دوائیں اور علاجی مشقیں درکار ہوتی ہیں۔ غیر حقیقت پسندانہ توقعات مثبت سوچ کو نہ یہ سمجھیں کہ اب ہر چیز خود بخود بہتر ہو جائے گی۔ عملی غیر حقیقت پسندانہ توقعات منفی نتائج کا باعث بن سکتی ہیں۔ 3. سماجی دباؤ کبھی کبھار معاشرہ اب سے مستقل مثبت رہنے کی توقع رکھتا ہے جو غیر حقیقی ہے۔ انسانوں کو اتار چڑھاؤ کے ساتھ قبول کرنا ضروری ہے۔ حقیقی زندگی کی مسئلہ تجرباتی کہانی فرض کریں ایک طالب علم امتحان میں ناکام ہوا۔ منفی سوچ اسے مایوس کر دے گی اور وہ کوشش ترک کر سکتا ہے، مگر اگر وہ مثبت سوچ اپنائے اور ناکامی کو سیکھنے کا ذریعہ سمجھے تو وہ اپنی کمزوریوں پر کام کر کے اگلی بار بہتر کارکردگی دکھا سکتا ہے۔ 2. کاروباری مثال بہت سے مشہور کاروباری رہنما اپنی ناکامیوں کو سبق سمجھ کر دوبارہ کھڑے ہوئے تھے۔ ایڈیسن نے ہزاروں تجربات کے بعد بلب ایجاد کی، ہر ناکامی نے انہیں وہاں پہنچنے میں مدد دی۔ 3. روزمرہ زندگی ایک والدہ جو گھریلو اور ملازمت دونوں ذمہ داریوں میں تھکی ہو، اگر مثبت سوچ اپنائے گی تو وہ اپنے دن کے اہداف کو چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے بہتر توازن قائم کر سکتی ہے۔ مثبت سوچ کا روزانہ عملی منصوبہ 30 دن کا چیلنج یہ ایک سادہ مگر مؤثر 30 دن کا پلان ہے جو مثبت سوچ کو باضابطہ بنانے میں مدد دے گا۔ دن 1 3 روزانہ صبح 5 منٹ مراقبہ اور 3 چیزیں جن کے لیے شکر گزار ہیں لکھیں۔ دن 4 7 روزانہ اپنی توجہ کے منفی خیالوں کو نوٹ کریں اور ان کا متبادل مثبت جملہ تیار کریں۔ دن 8 12 روزانہ 15 منٹ کی ہلکی ورزش شامل کریں، چلنا، ہلکا دوڑنا، یوگا۔ دن 13 16 ایک چھوٹا ہدف منتخب کریں، اسے ہفتہ وار نیچے توڑیں اور ہر روز اس پر ایک چھوٹا قدم اٹھے۔ دن 17 20 ہر روز اپنی ایک کامیابی کا جشن منائیں، چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ دن 21 24 کسی دوست یا رشتہ دار کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کریں اور مثبت ماحول تلاش کریں۔ دن 25 27 ایک ہفتے کے لیے منفی خبریں محدود کریں، اپنے آپ کو تعمیری مواد۔ دن 28 30 پہلے 27 دنوں کا جائزہ لیں، اپنی ترقی طے کریں اور آئندہ کے لیے منصوبہ بندی کریں۔ نتیجہ مثبت سوچ ایک مضبوط عادت ہے جسے انسانی ذہن معمول بنا سکتا ہے۔ یہ عادت نہ صرف ذاتی خوشی اور کامیابی کے راستے کھولتی ہے بلکہ صحت، تعلقات اور پیشہ ورانہ میدان میں بھی بہتری لاتی ہے۔ البتہ مثبت سوچ کا مؤثر استعمال حقیقت پسندی، مسلسل مشق اور مناسب مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ اس مضمون میں بیان کیے گئے عملی طریقے اور 30 روزہ منصوبہ آپ کو منفی سوچ کی زنجیروں سے نکل کر ایک امید افزا اور حل مرکز زندگی کی جانب گامزن کر سکتے۔ آخر بات یہ کہ مثبت سوچ ایک سفر ہے، منزل نہیں۔ ہر روز ایک نیا موقع ہوتا ہے کہ ہم اپنے خیالات کو سنبھالیں، اپنی توانائی کو درست سمت دیں اور زندگی کو بہتر بنائیں۔ حوالہ جاتی نوٹس یہ مضمون عمومی رہنمائی پر مبنی ہے۔ لاگر اب ذہنی دباؤ، ڈپریشن اور شدید اضطراب کا شکار ہیں تو پیشہ ورانہ مدد حاصل کریں۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو حتمی طور پر کے مطابق ترتیب دے دوں اور اسے کسی مخصوص سامعین، مثلاً بچوں، طالب علموں اور پیشہ ور افراد کے لیے موافق بنا دوں۔